اصحاب نبی تو سب کے سب، اصحاب نبی تو سب کے سب مخلوق ہے سب سے افضل۔ عمر جیسا رشتہ لگانا سب کے بس کی بات نہیں، دل کو مدینہ اپنے بنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ ناظرین محترم، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایک طالب علم عبید اللہ فہد آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے وقت کے ایک اہم ایشو پر کچھ اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میری کسی گفتگو سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو میں پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی پہ معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ اپنوں کے درمیان بیٹھ کر اور اپنا اور اپنے ملت کا، ملت کے افراد کا احتساب کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے اور اسلام کا اولین تقاضا بھی ہے۔ وہی قومیں دنیا میں زندہ رہتی ہیں جو اپنا احتساب کرتی رہتی ہیں۔ احتساب اس لیے نہیں کہ دوسروں پر تنقید کی جائے، دوسروں کی پگڑی اچھالی جائے، دوسروں کی برائیاں تلاش کی جائیں، بلکہ احتساب اس لیے کہ ملت اسلامیہ کا سمت سفر بحیثیت مجموعی درست رہے اور ملت صحیح راستے پر اپنی پوری اسپرٹ کے ساتھ گامزن رہے۔ اس میں کبھی کبھی کچھ تلخ نوائی بھی ہوتی ہے جو زندہ قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے گوارا کر لے۔ آج میں آپ کے سامنے وحدت اسلامی کے موضوع پر کچھ پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں آپ کے غور و فکر کے لیے۔ اگر اس میں میری کوئی بات آپ کو ناگوار لگے یا آپ کو غلط محسوس ہو تو آپ نظر انداز کریں۔ اس وقت ملت کا المیہ یہ ہے کہ پوری ملت مختلف دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے، مختلف جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے، مختلف ذاتوں اور برادریوں میں بٹی ہوئی ہے، اور ہر ذات اور ہر برادری اپنے کو اشرف اور دوسرے کو ارذل سمجھتی ہے۔ ہر تنظیم اپنے کو واحد حق کا نمائندہ سمجھتی اور دوسری تنظیموں کو راہ حق سے منحرف سمجھتی ہے۔ ملت کا ہر گروہ، ہر ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ بس جو کام میں کر رہا ہوں وہی حق اور ثواب ہے، بقیہ دوسرے ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ ثواب اور حق سے ہٹا ہوا کام ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دیکھو آپس میں منتشر مت ہو جاؤ۔ قرآن کریم کی یہ آیت بڑی بنیادی آیت ہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو صرف اتنی سی بات کہتا، یا ایھا الذین آمنوا یا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اے مسلمانوں، اے لوگوں، اے ایمان لانے والوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ جملہ اپنے آپ میں، قرآن کی آیت کا یہ ٹکڑا اپنے آپ میں کافی تھا یہ سمجھانے کے لیے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، اجتماعیت ہونی چاہیے، شیرہ رضامندی ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ ایسے مسائل کھڑے ہوں گے کہ ملت کے اندر انتشار پیدا ہو، اسی لیے اس کے فوراً بعد قرآن اس کی صراحت کرتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دیکھو تم آپس میں منتشر مت ہو جانا۔ یہ تفرقہ، یہ انتشار، وہ فکری انتشار ہو یا عملی انتشار ہو، اس وقت ملت کے لیے سب سے بڑا اندرونی چیلنج ہے۔ بعض چیلنجز وہ ہیں جو خارج سے ملت کے خلاف ہیں،
इस वक्त गुफ्तगू का मौका नहीं है, वरना उन चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू की जानी चाहिए। मैं आपके सामने जो अंदरूनी चैलेंजेस हैं, वो ख़तरात जिससे मिल्लत दरपेश है, अंदरूनी ख़तरात, उनमें से एक इंतहाई अहम ख़तरा बाहमी इंतशार, फ़िरक़ा बंदी, उस पर मैं कुछ इज़हार ख़याल करना चाहता हूँ। इस वक्त मुसलमानों में ज़ात और बिरादरी की तक़सीम इतनी ज़्यादा हो गई, शायद पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, और ये नतीजा है हिंदुस्तानी सियासत में मंडल कमीशन के आने के बाद दलितों और पसमादा ज़ातों और कबायलियों का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के नतीजे में मुत्तहिद होने का। मुसलमानों ने भी यही देखा कि ज़ात और बिरादरी की बुनियाद पर ये कौमें मुत्तहिद हो रही हैं और इनका वोट बैंक जमा हो रहा है और क़यादत हाथ में आ रही है। देखा देखी मुसलमानों ने भी ज़ात और बिरादरी की बुनियाद पर अपने दरमियान मुख्तलिफ तंजीमें और एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी। इंतहाई अफसोस का मकाम है कि सैकड़ों ऐसी तंजीमें मिल्लत की बनी इस वक्त पिछले 15-20 सालों में, जो सिर्फ ज़ात की बुनियाद पर, बिरादरी की बुनियाद पर, जमीयतुल कुरैश, जमीयतुल मंसूरीन, मुग़ल, पठान, सादात, अंसारी, मोमिन कॉन्फ्रेंस, ये तरह तरह के आए दिन अखबारात में खबरें आती रहती हैं कि इस तरह की बिरादरी की बुनियाद पर मुसलमानों में तंजीमें बन रही हैं और अपनी अपनी बिरादरी के मसाइल को हल करने की कोशिश की जा रही है और मिल्लत के दूसरे अफराद की तरफ से बेइतनाई बढ़ रही है। मैंने ज़ात और बिरादरी की बुनियाद पर रिजर्वेशन और मुसलमानों के मसाइल के जद्दोजहद करने वाली बाज़ तंजीमों के नुमाइंदा अफराद से गुफ्तगू की तो उनको शिकायत है, और बहुत जेन्युइन शिकायत है। वो कहते हैं कि मुसलमानों में जो आला ज़ात के सादात थे या खान और मुग़ल और पठान मुसलमान थे, इन्होंने हमारे साथ हमेशा नाइंसाफ़ी की। अंसारी मुसलमानों के साथ, पसमादा ज़ात के मुसलमानों के साथ हमेशा इन्होंने इंसाफ नहीं किया और हुकूमत की मराआत, सियासी मराआत, समाजी मराआत जो कुछ भी मिली वो ऊपर ज़ात के मुसलमानों में तकसीम होती रही। यहाँ तक कि दीनी जमातों में क़यादत के मनसिब पर वही लोग फायज हुए जो मुसलमानों में ऊंची ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे। उसका नतीजा है, उसका ये रिएक्शन है, रद्द अमल है कि आज मुसलमानों में ज़ात और बिरादरी की बुनियाद पर मुख्तलिफ तंजीमें बन रही। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि ये तो एक ख़राब अमल का ख़राब रद्द अमल है, ये जस्टिफिकेशन नहीं है, तवजीह नहीं। और बदकिस्मती से हमारे उलमा ने, माफ़ कीजिएगा, उन उलमा ने जिन्होंने अशरफ और अरजल की बुनियाद पर सोसाइटी को बांट दिया, और ये सिलसिला चलता है मुग़लों के ज़माने से। मुग़ल इस मुल्क में आए तो इस्लाम की वो आला तालीमात, वो बुनियादी अक़दार, मुसावात और बराबरी का, तौहीद और मुसावात का वो पैगाम जिसको असलन पेश करने के लिए रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे, वो पैगाम उनकी निगाहों से ओझल था। उनके सामने सियासत थी, हुकूमत थी, इक़्तिदार था, हिंदुस्तानी आवाम को ऊपर अपनी हुकूमत करना था। उन्हें इस्लाम की तालीमात से कोई ज़्यादा गरज नहीं थी, और नतीजे के तौर पर इंतहाई मुमताज़ हुक्मरानों ने ज़ात और बिरादरी की बुनियाद पर मुसलमानों में तफरीक की। ऊंचे ऊंचे ओहदे उन मुसलमानों के दिए जो सादात और ऊंचे अफ़गानों से ताल्लुक़ रखते थे, और वो मुसलमान जो नीची बिरादरी, सो कॉल्ड नीची बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, उनको जलील किया। इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक, ये ख़ानदान ग़ुलामान की जो हुकूमत रही, आगे चलकर मुग़लों के ज़माने में, अकबर के ज़माने में, इस पूरी तारीख़ को उठा करके देखिए तो तमाम ऊंचे मनासिब उन मुसलमानों को दिए गए जो सादात से, मुग़लों से, अफ़गानों से ताल्लुक़ रखते थे या ठाकुर के रेंज में आते थे। जो सो कॉल्ड नीची ज़ात के मुसलमान थे, उनको उन्होंने जलील किया, दरबार से निकाला, और उस ज़माने के बेशतर उलमा किराम ने साथ दिया उन मुग़ल हुक्मरानों का। उन्होंने भी बदकिस्मती से इस्लाम के तसव्वुर मुसावात को, इस्लाम के तौहीद के पैगाम को नज़रों से ओझल कर दिया। बड़ी दलीलें उन्होंने फराहम की, पूरा लिटरेचर भरा पड़ा है बदकिस्मती से, बजाय इसके कि उस पर तनकीद करते। बहुत से सूफिया हजरात ने भी उस तसव्वुर को जो मुसलमानों के अंदर ज़ात और बिरादरी की बुनियाद पर जो ऊंच नीच और छूत छात का एक निज़ाम कायम हो गया था, उस पर तनकीद करने के बजाय उन्होंने और तक़वियत दी, और आज तक वो मसला चला आ रहा है। बाज़ मजहबी ताबीरात के हवाले से
فقہ کی بعض تعبیروں کا سہارا لے کر کے ہمارے بعض علماء نے ان چیزوں کو سہارا دیا، جبکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں نہایت واضح لفظوں میں اعلان فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اور فرمایا کہ اے نوع انسانی کے لوگوں، میں نے تم کو پیدا کیا، مختلف برادریاں بنائی، مختلف قبائل کے درمیان تم کو بانٹا، لتعارفوا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، میں نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور تمہاری برادریاں اور مختلف قبیلے بنائے، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو کہ فلاں شخص فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، فلاں شخص فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، حقیقت یہ ہے کہ تم میں سب سے زیادہ نیک اور معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا ترس ہے۔ تو فضیلت کا معیار رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کا معیار تقوی کو رکھا، ذات اور برادری کو نہیں رکھا۔ ذات اور برادریاں تو بنی تھیں، فطری عمل تھا یہ، تاکہ انسان پہچانا جا سکے، صرف ایک دوسرے کے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ذات اور برادریاں بنائی گئی تھیں۔ لیکن مسلمانوں نے، ہمارے علماء نے اشرف اور ارذل کی دو تقسیم کی کہ فلاں فلاں برادری سے تعلق رکھنے والے مسلمان یہ اشرف معزز ہیں، یہ کمتر اور برتر کی اصطلاح ہے، اشرف اور ارذل کی اصطلاح ہے۔ بدقسمتی سے ایران کے راستے سے اور ہندو مذہب کے اثر سے مسلمانوں میں بھی آ گئی۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے تو مسلمانوں کو پیغام دیا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ لیکن خود حضرت علامہ کو شکایت ہوئی، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کا۔ اس ذات اور برادری کے فرق کو اگر رسول عربی کے ماننے والوں کو توحید کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے تو ناگزیر ہے کہ ہم ذات اور برادری کے اس فرق کو ختم کریں۔ اور اب تو مسلمان علماء چاہیں نہ چاہیں، دین کی دعوت کا کام کرنے والے چاہیں نہ چاہیں، حالات کا دباؤ ایسا ہے کہ خود بخود یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارے علماء کرام، ہمارے فقہا، دین کا کام کرنے والے، ہمارے رہنما، ان کی طرف سے یہ پیش رفت ہوتی اور انہوں نے ذات اور برادری کی اس تخصیص کو ختم کیا ہوتا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اتنی بیداری آ رہی ہے کہ اب یہ چیز دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ ایک دوسری بہت بڑی پرابلم اس وحدت کی راہ میں وہ بعض فقہی اور بعض دینی تعبیرات ہیں۔ امت مختلف مسلکوں کی ماننے والی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، حضرت امام احمد بن حنبل کے ماننے والے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، حضرت امام جعفر صادق کے ماننے والے، ملت مختلف مسلکوں کی ماننے والی، مختلف مذہبی فقہی مسلکوں کی ماننے والی یہ ملت ہے۔ یہ جو مختلف فقہی مسالک ہیں یہ تو امت کے اسلام کی مختلف تعبیریں تھیں۔ قرآن کریم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ کو علماء کرام نے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق سمجھا، قیاس سے کام لیا، اجتہاد سے کام لیا، استحسان سے کام لیا، مسائل مرسلہ ان کے سامنے آئے، استصحاب کے اصول کو انہوں نے اپلائی کیا اور اس کے نتیجے میں مختلف مسالک بنے۔ یہ مسالک اللہ کی رحمت تھے، یہ اسلامی قانون اور اسلامی فقہ کے رچ ہونے کا بہت بڑا ثبوت تھا۔ یہ ورائٹیز آف تھاٹ تھیں، تنوع تھا، یہ بو قلمونی تھی اسلامی فکر میں، جس نے اسلامی فکر کو نہایت طاقتور اور شاندار اور مستحکم بنایا اور اس بات کی ضمانت فراہم کی کہ
کہ قیامت تک کے لیے یہ قرآن کریم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات معاشرے میں ممکن العمل ہیں. جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جائے گا اس میں تنوع آتا جائے گا، ورائٹیز آتی جائیں گی. یہ ورائٹیز، یہ تنوع، یہ اختلاف، یہ اسلام کے بہت ہی رچ ہونے کی نشانی تھی، اور ہمارے فقہائے کرام نے، ہمارے ائمہ اسلاف نے اس کو اسی طرح سے لیا تھا. بدقسمتی سے بعد کے زمانے میں ان کے فالوورز نے، ان کے متبعین نے اپنے الگ الگ گھرودے بنا لیے. ایک وسیع عمارت، عظیم الشان عمارت فقہ کی، اسلامی قانون کی، جس کے مختلف پلرز تھے، ستون تھے. ان لوگوں نے ایک ستون کو دوسرے ستون سے الگ کر کے بیچ میں دراڑ، بیچ میں دیواریں کھڑی کر دیں، اور یہ دیوار اتنی لمبی ہو گئی کہ ایک فقہ کے ماننے والے دوسرے فقہ کے ماننے والوں سے ان کا کوئی تعامل نہیں رہا. جبکہ ائمہ فقہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کا حد درجہ احترام کرتے تھے، حد درجہ احترام کرتے تھے. اور اس زمانے میں مسلمانوں میں یہ جو فقہی تنوع تھا، یہ جو ورائٹیز تھیں، کبھی اتحاد کی راہ میں رکاوٹ نہیں ثابت ہوئی. آج بدقسمتی سے علماء کا رد عمل کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ یہ خود اتحاد کی راہ میں زبردست رکاوٹ بن رہی ہے، زبردست رکاوٹ بن رہی ہے. چھوٹے چھوٹے مسئلے، تراویح کی نماز 8 رکعت پڑھی جائے یا 20 رکعت پڑھی جائے، آمین بالجہر ہو یا آمین دھیرے سے کہا جائے، رفع یدین ہو یا نہ ہو، یہ کوئی مسائل ہیں اختلاف کے، آپس میں جھگڑے کے؟ یہ تو تنوع ہے، ورائٹیز ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک عمل بھی کیا اور وہ احادیث سے ثابت ہے تو وہ سنت کا حصہ ہے. اگر کوئی مسلمان اس پہ عمل کرتا ہے تو سنت پہ عمل کرتا ہے. اللہ کے رسول نے اگر 8 رکعت تراویح پڑھی ہے تو سنت کا حصہ ہے. اگر آپ نے 20 رکعت پڑھی ہے تو سنت کا حصہ ہے. آپ نے اگر مغرب کی اذان کے بعد جماعت سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھی تو حصہ ہے وہ سنت کا. سنت میں تنوع ہے، بہت تنوع ہے. مختلف حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال کیے، وہ سب احادیث کا حصہ ہیں، سنت کا حصہ ہیں، اسلام کا حصہ ہیں. وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، اگر کسی مسئلے پر وہ عمل کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ تو اس کا عمل اس کا اللہ کے حوالے ہے. علماء کو کس نے اجازت دی کہ اس بنیاد پر آپس میں تفرقہ بازی پیدا کی جائے؟ یہ اختلاف تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان بھی پایا جاتا تھا، لیکن صحابہ کے درمیان کبھی سر پھٹوگل نہیں ہوئی. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک موقع پر، جنگ احزاب کا موقع تھا، اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ. دیکھو عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچ کر پڑھنی ہے، بنو قریظہ پہنچ کر کے عصر کی نماز ادا کرنی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ کرام نے سنا، آمنا و صدقنا. وہاں سے فوج روانہ ہوئی. اب فوج کے روانہ ہونے میں بنو قریظہ تک پہنچنے میں دیر ہو گئی، راستے ہی میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کو منشا یہ نہیں تھا کہ نماز ہی ٹال دو، نماز تو وقت پر ادا کرنی ہے. انہوں نے راستے ہی میں عصر کی نماز پڑھ لی. بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے صاف صراحت فرما دی تھی کہ دیکھو بنو قریظہ ہی پہنچ کر نماز پڑھنی. چنانچہ انہوں نے بنو قریظہ پہنچ کر کے نماز ادا کی. یہ دونوں مسئلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی. آپ نے دونوں کی تائید فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تائید فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تعبیر میں اگر کوئی اختلاف ہے ودن دی پیرامیٹر آف شریعہ، وہ قابل قبول ہے. یہ کوئی نامناسب چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی اجازت دی. صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہو جانے کے بعد بہت سے اختلافات آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ سخت رد عمل ان کا ہوا، تلوار نکال لی انہوں نے اور کہا اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. بہت بڑا سانحہ تھا یہ. مسلمان اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اللہ کے رسول کا انتقال بھی ہو سکتا ہے، آپ وصال بھی فرما سکتے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان آپ تشریف فرما تھے، ان کی قیادت فرما رہے تھے آپ.
تو حضرت عمر صحابی رسول خلیفۃ المسلمین، بعد میں چل کر دوسرے خلیفہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت موجود ہے کہ عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، ان کا یہ رد عمل۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ معاملہ تو بہت سیریس ہے، فوراً آپ مسجد نبوی پہنچے، اور جب آپ پہنچے مسجد نبوی تو سارے صحابہ بھی ساتھ ساتھ مسجد میں جمع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے ایک ولولہ انگیز تقریر کی صحابہ کے سامنے۔ حضرت عمر کو ٹوکا نہیں آپ نے، براہ راست آپ نے ان سے کوئی کلام نہیں فرمایا، انہیں ڈانٹا نہیں کہ تم کیا بات کہہ رہے ہو۔ یہ حکمت دیکھیں، فراست، حضرت ابو بکر صدیق کی فراست۔ پہنچے، تقریر فرمائی، اور قرآن کریم کی وہ آیت اس موقع پر تلاوت فرمائی، آل عمران 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلهم رسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ اور یاد رکھو کہ جو شخص بھی الٹے پاؤں واپس گیا تو وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور جو لوگ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں، دین کی قدر کرتے ہیں، اللہ ان کو بھرپور بدلہ دے گا۔ ایک دوسری آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 30، اس کی بھی آپ نے اس موقع پر تلاوت فرمائی اپنی تقریر میں، انک میت وانہم میتون۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا انتقال ہونے والا ہے، اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، سارے کے سارے لوگ، یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسی یہ آیت سنی، تلوار ان کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی، بدن پہ لرزہ طاری ہو گیا۔